ہر شب جمعہ کے جو ایک مخصوص رات ہے، شب جمعہ کی رات مخصوص رات ہے، ویری امپورٹنٹ نائٹ فار ہمارے مرحومین کے لیے، کہ جس میں لوگ اعمال کرتے ہیں، اعمال کر کے اپنے مرحومین کو ان کے لیے فاتحہ کرتے ہیں، ان کے لیے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں۔ اسی لیے آج میں نے مجلس کا آغاز بہت ہی مشہور سورہ، کہ مجھے سورہ بولنے کی ضرورت نہیں کہ کس سورے کے یہ کلمات ہیں، جس سورے کو ہم سورہ فاتحہ بھی بولتے ہیں، سورہ الحمد بھی ہے، جو سورہ ہر مسلمان منیمم روزانہ 10 مرتبہ تو ضرور پڑھتا ہے۔ واجب نماز اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب سورہ الحمد پڑھا جاتا ہے۔ یہ اتنا برکتوں والا سورہ ہے، اتنا رحمتوں والا سورہ ہے کہ یہ ایک سورہ سارے مرحومین کے لیے ایک رحمت کا سورہ بن کے آتا ہے، اس لیے کہ نماز میں بھی یہ سورہ پڑھا جاتا، اور جب ہم مرحوم کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں اس میں بھی یہ سورہ پڑھتے ہیں۔ یہ سورہ کہ جس میں شکر بھی ہے، اللہ کی تعریف بھی ہے، اور دعا بھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے صراط مستقیم پہ ہم کو قائم رکھا۔ صراط مستقیم جو امیر المومنین کا راستہ، اسی سورے میں ہم یہ جملے کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے معنی ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی دعا مانگتے ہیں۔ عبادت صرف اللہ کی، اور دعا بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے، لیکن کبھی ڈائریکٹ نہیں مانگنا۔ جب دعا مانگنا ان کا واسطہ دے کے دعا مانگنا، کہ جن کا واسطہ اللہ نے بنایا، ہم نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا، ان کا واسطہ کہ جن کے صدقے میں اللہ نے عالمین کو خلق کیا، کہ جس کے واسطے کی وجہ سے ہر نبی کی دعا قبول ہوئی، نبی آدم کے لیے، کہ 200 ایئرس تک آدم اس زمین پہ گریا کرتے رہے، روتے رہے۔ 200 سال کے بعد جبرائیل نے آ کے آدم سے کہا تھا کہ آدم پوری زندگی ایسے گزر جائے گی اگر تم واسطہ نہیں دو گے، تو کہا کیا کرو؟ کہا ان کا واسطہ دو کہ جن کے نور کی وجہ سے ملائکہ نے تم کو سجدہ کیا۔ پھر وہ مشہور نبی آدم کے جملے، اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد نجیتنی، کہ پروردگار تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ نجات دے دے۔ نوح نے بھی اسی انداز سے دعا کی تھی، ابراہیم نے بھی، ہر نبی کی دعا جب تک ان کا واسطہ دیا نہیں گیا ان کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ جب کلمات کے بارے میں اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تو کہا تھا کہ وہ میرا نام ہے، میری بھائی علی کا نام ہے، میری بیٹی فاطمہ کا نام ہے، اور میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین کا نام ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں اس کی آیت بھی موجود ہے، سورہ بقرہ میں 36 آیت یا 37 آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ جا کر دیکھیں اس کا ترجمہ، اس میں تفصیل سے بتایا گیا کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تھا کہ کلمات کیا ہے، تو وہ پنجتن کا اشارہ کیا تھا کہ یہ ہمارے نام ہے، کہ ان کے ناموں کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ تو دوستو یہ سورے میں واسطہ دیا گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی دعا مانگتا ہوں۔ دعا صرف اللہ سے مانگے، معصومین سے مانگے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کربلا مولا جاؤ تو مولا حسین سے دعا نہیں مانگو، آپ ہمیشہ اپنی نارمل نماز کے بعد بھی آپ دعا مانگے تو معصومین سے بھی مانگ سکتے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اللہ سے مانگ رہے تو ان کا واسطہ دے کے دعا مانگو کہ پروردگار ان کا واسطہ کہ جن کے واسطے کی وجہ سے تو نے نبیوں کی دعاؤں کو قبول کیا، آج ہماری دعا کو بھی قبول کر لے۔ تو دعا شب جمعہ اور دعا دوستو ایک شیلڈ ہے جو ہمارے ساتھ رہتی ہے۔
بغیر دعا کے آپ کو کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. لیکن وہ آپ یہ مت سمجھو، اللہ تو کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ اس نے موسیٰ نبی کو بھی دیا اور فرعون کو بھی دیا. وہ کافر کو بھی دیتا ہے، مشرک کو بھی دیتا ہے. کبھی اللہ رزق کے دروازے کو بند نہیں کرتا. لیکن دعا ایک ایسی شیلڈ بن کے آئی کہ اگر دعا ہماری زندگی میں نہیں ہوتی تو ہمارا اور اللہ کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا. ہم گناہگار اللہ کے بندے ہیں اور وہ خالق کائنات ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ ہم سے بات کرتا ہے. کہا گیا کہ جب تم دعا کرتے ہو تو اللہ تمہاری دعا کو سنتا ہے. خود اللہ کہہ رہا، اے میرے بندے تم مجھے پکار، میں تیری آواز کو سنتا ہوں، میں تمہارے شعرک سے زیادہ قریب ہوں. بے شک اللہ سے زیادہ قریب کوئی ہمارا نہیں ہے، اللہ سے زیادہ قریب کوئی نہیں ہے، اور سننے والا صرف پروردگار ہے کہ جو صبح شام 24/7. عزیزو، دنیا میں جب پیسے والوں سے ہم مانگتے ہیں، سگے بھائی سے بھی ہم لیں، تو جب ہم کسی دولت مند کے دروازے پہ جاتے ہیں تو رات کے کسی حصے پہ نہیں جاتے. آپ کوئی دروازے پہ، پیسے والے کے دروازے پہ رات میں 12 بجے جا کے نوک نہیں کر سکتے کہ میں پرابلم میں ہوں، میری ہیلپ کرو. ایک پرٹیکولر ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں یہ سخی لوگ، جنرس لوگ، دولت مند لوگ دیتے ہیں. رات کے اندھیرے میں نہیں دیتے، دن کے اجالے میں دیتے ہیں اور وقت پہ دیتے ہیں. یہ فرق ہے بندے میں اور اللہ میں. اللہ یہ کہتا ہے کہ تم رات کے اندھیرے میں مانگو، دن کے اجالے میں مانگو، تم چلتے ہوئے مانگو، تم سوتے ہوئے مانگو، تم بیٹھ کر مانگو. جب مانگو گے میں تمہاری آواز کو سنوں گا اور تم کو عطا کروں گا. 24/7 وہ کہتا ہے کہ میں تم کو عطا کروں گا، لیکن اگر تم میری بارگاہ میں، اور وہ چاہتا بھی یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں جائے، تو اس کے لیے یہ دعا آج کی رات رکھی گئی. اب مرنے کے بعد سارے لوگوں کے، ہمارے جب اگر مر جائے تو ہمارے لیے دروازے، ہر دروازہ بند ہو جاتا، ہر دروازہ بند ہو جاتا. پھر کوئی دنیا سے ہمارا لنک نہیں رہتا، 1% بھی لنک نہیں رہتا. جتنی آپ کی دولت ہے وہ ساری کی ساری دولت یہی رہ جائے گی. جو بڑے بڑے بنگلے گھر ہیں وہ سارے کے سارے یہی رہ جائیں گے. کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، we don't have anything. ہر چیز کو چھوڑ کے empty hands. میری طرف دیکھو، empty hands. ایک بندہ جاتا ہے، اور کہاں جاتا ہے؟ ایک ایسی جگہ پہ جاتا ہے کہ جہاں زندگی میں آپ جانا پسند نہیں کرتے. کون جانا پسند کرتا؟ ہفتے میں ایک دن جانے کے لیے بولتے ہیں تو اس میں بھی ہم نہیں جاتے. زندگی میں وہاں نہیں جاتے، لیکن ایک ایسی بستی میں، ایک ایسی لوکیلٹی میں، ایک ایسی جگہ پہ جاتے ہیں کہ جہاں کوئی نہیں رہتا، ہم رہتے ہیں اور ہمارا اعمال نامہ رہتا ہے. وہاں پر یہی دعا کام آنے والی ہے. وہاں اللہ یہ کہہ رہا کہ ایک دفعہ تم گریف کو بند کر کے یا گریف کو کھول کے بھی، کھلی بھی جب ہے، تم ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو، مانگو، تم، ہم اس کو بخش دیں گے، اس کو معاف کر دیں گے. کتنے